غلط بات پہ اگر اڑ بھی گیا تو بھائی ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ انہوں نے جواب بھی یہی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ ہیں ان سے پوچھا بھائی کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ ان کے پاس کوئی اور جواب تو تھا نہیں۔ کہتے ہیں بھائی جی بس ہمارے باپ دادا جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، ہم انہی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کی یاد میں یہ ایام لوگ گزارتے ہیں، جن کی یاد میں دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں، ان کی محنت بھی تو ذرا دیکھیں نا، ان کی توحید کا پیغام کیسے تو رب نے حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہزاروں سال گزر گئے ہم سے جدا ہوئے ظاہر، لیکن رب کو ان کی ادائیں اتنی پسند ہے، ان کے امتحانات جو تھے نا، ان امتحانات میں انہوں نے رب کے سامنے نمبر ہی اتنے لیے ہیں کہ رب نے یہ ہمارے لیے ضروری کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں وہ میرے اس ابراہیم کی یاد کو مناتے رہے۔ آپ نے ان کی بتوں کی تذلیل پھر کی، کیسے ان کو، یعنی جب یہ باتیں انہیں سمجھ نہ آئیں پھر آپ نے انداز اور اپنایا۔ آپ کے چچا ہیں آزر جن کا نام ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرست صرف نہیں تھا بلکہ بت فروش بھی تھا، بیچتا بھی تھا بت بنا کے۔ لیکن آپ چونکہ اس وقت عمر اتنی ہے، چچا نے کہا بھائی آ جاؤ یہ بت بیچنے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ آپ کے ذہن میں بات یہ آ گئی کہ یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ، میرا ایک وقت مجھے مل گیا سمجھانے کا۔ وہ چچا نے کہا آواز لگاؤ بھائی بت خریدنے، جس نے خریدو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آوازیں دے رہے ہیں، مَن یشتری ما یضر ولا ینفع، ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ بت مجھ سے لے لے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے کوئی ایسا بندہ تو آ کے لے لے۔ مَن یشتری ما یضر ولا ینفع، یہ علمی باتیں ہیں، یہ سمجھنے والی ہیں، اور توحید کی باتیں ہیں، انسان ان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں کو ہے ایسا بندہ جو اس بت کو خریدے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ جب آپ کی باتیں سنی لوگوں نے تو کوئی نیڑے ہی نہ آئے، چچا نے آپ کو جھڑکا، لوگ آپ کے مخالفت کرنے لگے، ساری قوم آپ کی مخالف ہونے لگی کہ یہ ابراہیم کو کیا ہو گیا، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، جس کو قرآن نے سورہ انعام میں آیت نمبر 80 اور 81 میں رب نے بیان فرمایا وَحَاجَهُ قوم تو جھگڑے پہ آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جسے ہم کہتے ہیں گلے پڑنا۔ اس طرح سارے لوگ شروع ہو گئے یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ لیکن آپ نے انہیں پھر بھی سمجھایا تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، لوگوں کچھ تو شرم کرو، کچھ عقل کرو، مجھ سے تم اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، جس نے مجھے مسلم بنایا ہے، حنیف بنایا ہے، باطل سے مجھے جدا رکھا ہے، اس رب کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، لوگ کہتے تھے ہمارے بتوں کے خلاف نہ ہو، ابراہیم ہمارے بتوں کے خلاف بات کرے گا نا تو پھر آپ کو اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑے گا، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے، یہ بت تمہارے کچھ نہیں کر سکے، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ توحید کا بہت بڑا راستہ اور بڑا پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رب کو یہ عادات، حضرت ابراہیم کی یہ تقریر، یہ واضح و نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پسند فرمائی کہ قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک آنے والے انسان کو توحید کا پیغام دے دیا۔ یہ توحید کسے کہتے ہیں، رب کے اوپر بھروسہ کیسے رکھتے ہیں، رب پر ایمان کیسے رکھتے ہیں، توکل کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ رہے وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ساری چیزوں کو محیط میرا رب ہے، میرے رب کے کنٹرول میں ہے ساری چیزیں، مجھے ان بتوں سے نہ ڈراؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا افلا تتذکرون، تمہیں کوئی نہیں سوچتی، عقل تمہارا کام نہیں کرتا، مجھ سے اس اللہ کے بارے میں، اس حقیقی رب کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ خود ان بتوں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ وَلَا مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ،
انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا۔ ارے میری قوم والو ذرا عقل کو ہاتھ مارو، کیا کر رہے ہو؟ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں ان کے اپنے جھوٹے خداؤں کی سائڈ پہ ہو کے اس سچے خدا کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، اس سے نہیں ڈرتے جو حقیقی رب ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے، تم ان بتوں سے ڈرتے ہو۔ یہ کیسی تمہاری حماقت ہے، کیسی تمہاری بے وقوفی ہے، میں نہیں ڈرتا ان بتوں سے۔ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے، کوئی تمہارے پاس سند ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے ان بتوں کے سامنے جھکو، پھر تو مجھے بھی دکھاؤ۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان کو سمجھایا، لیکن یہ قوم تھی کہ آپ کی مخالفت بڑھتی گئی۔ بات کیا ہے؟ کوئی جائیداد کا رولا نہیں ہے، کوئی مال و دولت کا نہیں ہے، بس اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، قوم کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنے چچا کو پوچھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے چچا کیوں ان بتوں کے سامنے جھکتے ہو؟ اے آزر، آپ ان بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آپ کے چچا نے جب یہ باتیں سنی، پھر سورہ مریم کو پڑھ کے دیکھیں، وہاں آپ نے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے آزر، ان بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ یہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، یہ تو بلکہ تمہارے محتاج ہیں۔ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا پڑے تم نے رکھنے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے چچا جان، ان کی عبادت نہ کرو، ان کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت کرنے کی بات ہے۔ یہ رب رحمان کے نافرمان ہیں، یہ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنا رہا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے چچا جان، میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ اگر تم اسی عبادت پہ لگے رہے نا، اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت پہ، تو پھر اللہ نے تمہیں عذاب دینا ہے۔ اس کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو ان باتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کیا بلکہ آپ کے گھر سے ہی آپ کی مخالفت چچا نے پہلے کی۔ انہوں نے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم میری آنکھوں کے سامنے ہٹ جاؤ، اب مجھے نظر نہ آنا۔ اگر ہمارے ان خداؤں کے بارے میں تم نے بات کی تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ مخالفت اتنی بڑی تو پھر قوم کے لوگوں نے آپ کو چلانے کا بھی، آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا۔ میں وہی تو عرض کر رہا تھا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے آج حجاج کرام گئے ہیں نا، وہ بھی مقام ابراہیم کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ جس نبی نے جتنا بڑا امتحان، جتنی بڑی آزمائش میں زندگی گزاری اور اس میں زہر نبی کامیابی ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ صلہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آپ نے جو آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ چھینی، پھر ان میں کامیاب ہوئے، پھر رب نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ہمارا بچہ بچہ مسلمانوں کا آج بھی ان کا نام لیتا ہے، ان کے نام کی قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، ہوتی رہے گی قیامت تک۔ اور صرف ایک جگہ پہ نہیں، ایک ملک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ چرخا، وہ آگ، انہوں نے لوگوں نے مخالفت کی، آپس میں مشورے کیے بھائی ان کو تو جلا ہی دیا جائے، ہمارے خداؤں کے خلاف کیوں بول رہا ہے۔ کتابوں میں منقول یہ بات ہے کہ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی یہ لمبی چوڑی دیوار بنائی گئی، پھر اس میں لکڑیاں جمع کی گئی۔ لوگ مذہب کے نام پہ آپ کو پتہ ہے کہاں تک جاتے ہیں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کوئی ایک لکڑیاں ہی ہوگی، 2 لکڑیاں ہی ہوں گی، لیکن نہیں،
وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تو اس کو جلانا ہے، لکڑیاں جمع کرو، 1 دن 2 دن 6 دن 10 دن پورا مہینہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ بعض مفسرین نے تو لکھا کہ 40 دن تک اس چار دیواری کو لکڑیوں سے لوگ بھرتے رہے۔ آپ اندازہ لگائے ایک بستی کے ایک علاقے کے لوگ اگر اتنے دن سارے، کیا بوڑھے ہیں، کیا جوان ہیں، کیا عورتیں ہیں، کیا مرد ہیں، ہر کوئی لکڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، ایک دوسرے کو اعلان کر رہے ہیں اگر اپنے خداؤں کو بچانا ہے، اپنے خداؤں کے دشمن کے خلاف آنا ہے تو پھر آؤ اس کو جلاتے ہیں۔ لیکن انہیں رب کی قدرت کا اندازہ نہیں تھا، رب کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے بجلی کے ذریعے جب وہ اتنی لمبی چوڑی آگ جلائی گئی اور اس میں جب ڈالا گیا، انہوں نے تو سمجھا کہ شاید اب تو ان کی سوائی نہیں ملے گی، لیکن رب کی قدرت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ لمبی باتیں ہیں اور بڑی ذوق والی ہیں۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر کوئی آیا۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے ابراہیم، ہمارے لیے سبق بھی ہے نا، درس بھی ہے کہ ہم کتنا اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، کتنا توکل رکھتے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اے خلیل اللہ آپ آرڈر دیں، آرڈر لگائیں، میں یہ آگ کیا ہے؟ ہوا ایسی چلائیں گے کہ آگ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب جانتا ہے، میں کسی سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور بارش کے فرشتے کو بھی یہی جواب، مختلف قسم کی مخلوقات۔ حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کی کہ خلیل اللہ، میں اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کو اوپر سے نیچے کر دوں گا، الٹا دوں گا۔ آگ تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، میں اس کو الٹا بھی سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبریل امین نے یہاں ایک کتابوں میں مقبول بات ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے ہمارے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خلیل اللہ، اچھا آپ نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دینا نا، تو آپ یہ کریں کہ اپنے رب سے خود کہہ دیں، اپنے رب سے خود کہہ دیں کہ آپ کا رب آپ